بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ نمبر 2، ایک شبہ کا ازالہ، صفحہ نمبر 240۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ بھی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی اس کا، ازل بھی اس کا، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ایک شبہ کا ازالہ۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دین میں تو اکراہ نہیں ہے، یہاں کیوں اکراہ کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اکراہ ایمان لانے پر نہیں، بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان و اسلام قبول کر لینے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے۔ باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام مخالف اور دشمن قوموں سے بھی الگ ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہر حکومت میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کرنا یا قتل کیے جائیں۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کفر کی سزا قتل ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے۔ خلاصہ تفسیر، پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو عہد شکنی کا مقتضا تو یہ تھا کہ ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے، مگر ہماری عنایت و رحمت عامہ ہی کے حیات مستعار کے ختم ہونے تک مہلت دے رکھی ہے، لیکن کب تک؟ آخر بعد از مرگ وبال احمال میں مبتلا ہو گئے۔ فائدہ، حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دنیوی راحت ہے۔ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے۔ بظاہر اس آیت کے جزو و آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو حضور اکرم کے زمانہ میں موجود تھے۔ چونکہ حضور اکرم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا کہ جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا۔ یہ محض خدا کی رحمت ہے، اور چونکہ اب از روئے احادیث ایسے عذابوں کا نہ آنا حضور اکرم کی برکت ہے، اس لیے بعض مفسرین نے فضل و رحمت کی تفسیر باسط محمدیہ سے کی ہے۔ اس مضمون کی تائید کے لیے گزشتہ بے ایمانوں کا ایک واقعہ اگلی آیتوں میں بیان ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 3 میں اب آپ سے ملاقات ہوگی۔ وی لاگ نمبر 2 کمپلیٹ ہوا۔ سرتاج نبی دی خلافت نو چوں یاراں نے تھمکایا ہے، جنہیں اپنے دور اندر وارنگ اسلام نو لایا ہے۔ صدیق نو تاج صداقت دا
پایا فاروق عدالت نے، عثمان حیا ہے سخاوت دا، حیدر کرار شجاعت نے، کردار نبی دے یاراں نے کیا رنگ اسلام جمایا اے، سرتاج نبی دی خلافت نوں چوں یاراں نے تھمکایا اے، جنہیں اپنے اپنے دور اندر وارنگ اسلام منو لایا اے۔